دوستوں، تصور کریں ایک ایسے شہر کا جسے 1001 چرچز کا شہر کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا شہر جو 10ویں صدی میں لندن اور پیرس سے بھی زیادہ امیر تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں آنی کی، ارمینیا کا وہ پراسرار شہر جو آج ایک خاموش قبرستان بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والا یہ عظیم و شان شہر خالی کیسے ہو گیا؟ کیا کوئی قدرتی آفت تھی یا پھر کچھ ایسا ہوا جو تاریخ کے پنوں میں کہیں غائب ہو گیا؟ آج سکندر فیکٹس پر ہم اسی گھوسٹ سٹی کا راز فاش کریں گے۔ آنی صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ سلک روڈ کا ایک مرکزی پوائنٹ تھا۔ یہاں کی دولت اور انجینئرنگ کا یہ حال تھا کہ اسے مین ہٹن آف مڈل ایجز کہا جاتا تھا۔ یہاں کی عمارتیں اور چرچز اس وقت کے سب سے ایڈوانس ڈیزائن پر بنی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے انڈس ویلی میں دیکھا تھا۔ لیکن یہ امیر و کبیر شہر دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکنے لگا۔ بینٹائن امپائر سے لے کر منگولز تک ہر کوئی اس سونے کی چڑیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیا صرف جنگ نے اسے تباہ کیا؟ شاید نہیں۔ آنی کی تباہی کا پہلا جھٹکا 1319 میں آیا، ایک خوفناک زلزلے کی صورت میں تھا۔ اس زلزلے نے شہر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا دھکا تب لگا جب سلک روڈ کے راستے بدل گئے۔ ٹریڈ روٹس کو بدلنے سے آنی کی اکانومی ختم ہو گئی۔ پیسے کی کمی اور بار بار ہونے والے حملوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ یہ ایک سلو ڈیتھ تھی جو صدیوں تک چلی۔ 18ویں صدی تک آتے آتے آنی مکمل طور پر ایک گھوسٹ سٹی بن چکا تھا۔ آخر آنی کے لوگ کہاں گئے؟ کچھ لوگوں نے نئے شہر بسا لیے اور کچھ تاریخ میں گم ہو گئے۔ آج صرف خالی گرجا گھر اور ٹوٹی ہوئی دیواریں باقی ہیں جو ایک پرانا سبق دیتی ہیں۔ انڈس ویلی کی طرح آنی بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی امپائر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ وقت اور قدرت کے آگے سب بے بس ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنی کی تباہی صرف ایک اتفاق تھا یا انسانی لالچ کا نتیجہ؟ کیا آج کے ماڈرن سٹیز بھی کبھی ایسے ہی گھوسٹ سٹیز بن سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سکندر فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے راز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔